السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے قسط نمبر 7 کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاویار گھر گیا، امی کے پاس بیٹھا تو امی نے کہا کہ ہمیں مارکیٹ لے چلو، یہ شال اور اس کے بچے کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے امی، آپ لوگ تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر تک میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد زاویار یہ شال اور امی کو شاپنگ مال لے گیا۔ کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد زاویار کا بہت ہی پرانا اور جگری دوست تابش انہیں مال میں ملا۔ تابش کا وہاں ان لوگوں کو ملنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ یہ شال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تابش ایک اچھا لڑکا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ یہ شال پر بڑھتا تھا اور آج بھی یہ شال کو دیکھ کر اسے اس کی محبت یاد آ گئی۔ تابش، جس کی بڑی بڑی مونچھیں، چوڑا سینہ، مڑی ہوئی پلکیں اور آنکھوں کا رنگ براؤن سفید رنگ والا بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ یہ شال بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زاویار، تم؟ تابش، تم کب آئے تابش؟ زاویار نے تابش کے گلے لگتے ہوئے کہا، مجھے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے پاکستان آئے۔ تابش 2 سال پہلے اسٹڈی ویزے پر گیا تھا۔ اس کے بعد اسے وہاں اچھی جاب مل گئی اور وہ 2 سال کے بعد پاکستان آیا تھا۔ ارے واہ یار، تم نے تو بتایا بھی نہیں کہ تم پاکستان میں ہو، زاویار نے کہا۔ میں نے موبائل چینج کیا تھا، میرے پاس کسی کا بھی نمبر نہیں تھا، اس لیے کسی دوست سے رابطہ نہیں کر سکا۔ او اچھا، چلو تم مجھے اپنا نمبر دو۔ تابش نے زاویار کو اپنا موبائل نمبر دیا۔ گھر چکر لگانا بیٹا، اپنی امی کو بھی لے کر آنا۔ جی آنٹی، ضرور آؤں گا۔ چلو زاویار، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یہ شال نے کہا۔ تابش یہ شال کو تکتا ہی رہ گیا، مگر اس سے اس کا حال تک نہ پوچھا جا سکا۔ ٹھیک ہے تابش، پھر ہوتی ہے ملاقات تم سے جلدی، یہ کہہ کر زاویار یہ شال اور امی کو لے کر گھر چلا گیا۔ یہ شال کو دیکھ کر تابش کے دل میں جیسے اس کی محبت جاگ گئی ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ شال کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے ابھی وہ ان سب باتوں سے ناواقف تھا۔ گھر جانے کے بعد یہ شال کی امی نے یہ شال سے کہا کہ اب تم آرام کر لو، بہت تھک گئی ہو۔ یہ شال آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار نے حیا سے اپنے گھر کے معاملات شیئر کیے اور بتایا کہ وہ آج کل بہت پریشان ہے، اس لیے وقت نہیں دے پا رہا اور نہ ہی یونیورسٹی آ رہا ہے۔ مگر شہریار، کم از کم یونیورسٹی تو آ جایا کرو نا، آپ کو دیکھے بغیر دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، حیا نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری حیا، تم فکر نہیں کرو، بس ایک بار سب سیٹ ہو جائے اس کے بعد سے میں یونیورسٹی جوائن کر لوں گا۔ ٹھیک ہے شہریار، مگر زیادہ پریشان نہیں ہوا کریں آپ۔ پریشان کیسے نہ ہوں میں؟ بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں بھائی۔ اور بھابھی بھی اپنی امی کے گھر ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان آنے والا ہے، مگر بھائی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں بھابھی کو منا کر معافی مانگ کر گھر لے آؤں۔ شہریار، کوئی بھی لڑکی جب یہ جان جائے کہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہے تو اس کا کیسے دل کرے گا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا؟ دل اٹھ جاتا ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے، ایسے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا سامنا بھی کرنا، حیا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے دیکھو تو صحیح میری حیا کتنی پیاری پیاری اور سمجھداری والی باتیں کرتی ہے، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں شہریار، آپ ہنس رہے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، شہریار نے جواب دیا۔ وانیہ تیار بیٹھی احمد شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد احمد شاہ نے گاڑی کا ہارن بجایا تو وانیہ بھاگتی ہوئی گئی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسے ہو؟ وانیہ نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، احمد شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ ابورشن کب کروا رہی ہو؟ میں کوئی ابورشن نہیں کروا رہی احمد شاہ۔ مگر کیوں؟ احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔
क्योंकि अहमद शाह कोई भी डॉक्टर अबॉर्शन करने को तैयार नहीं है और मैंने सोच लिया है मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई वानिया? कल तक तो तुम मर रही थी, तड़प रही थी कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें अब ये बच्चा चाहिए? अहमद शाह ने गुस्से से कहा। अहमद शाह बात को समझ क्यों नहीं रहे? ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। वानिया ने अहमद शाह के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मगर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं किसी जानने वाले डॉक्टर से राब्ता करता हूँ, तुम वहाँ जाकर अबॉर्शन करवा आना। वानिया को अब गुस्सा आ रहा था। अहमद शाह मेरी जान, ऐसे मत करो प्लीज़, अपनी उस बीवी की वजह से मेरे साथ तो ऐसा मत करो ना। तुम नहीं जानती मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, अहमद शाह ने कहा। अच्छी सी जगह पर ले चलो मुझे, देखना कैसे मूड सही हो जाएगा तुम्हारा मेरी जान। ताबिश तो यशाल को देखने के बाद उसे दोबारा देखने के लिए तड़प रहा था। वो 2 साल पहले यशाल के घर रिश्ता भेजना चाहता था, मगर उसने सोचा कि कहीं जावियार को ये बात अच्छी ना लगी तो वो दोस्ती से भी हाथ ना धो बैठे। मगर अब 2 साल बाद यशाल को देखकर उसके दिल में वो पहले जैसी मोहब्बत जागी जो उसे बेहद बेचैन कर रही थी। तो मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, ये नावल आपको कैसा लग रहा है? अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर मैं एक ही वीडियो में पूरी एपिसोड भी शेयर कर दूंगी। मैं एक दिन में एक एपिसोड के 2 पार्ट शेयर करती हूँ, एक सुबह और एक शाम को 7 बजे। तो प्लीज़ आप लोग रीड करना मत भूला करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।